انشاءاللہ وعدہ ہے میرا آپ سے کہ 24 گھنٹے میں آپ کو خوشخبری ملے گی یہ خفیہ تسبیح پڑھنے سے۔ یقین نہیں تو ایک بار آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز بھائیوں اور بہنوں۔ ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں جو صرف اور صرف 24 گھنٹے کے اندر، صرف ایک دن کے اندر ہی اپنا پورا کام کر دیتا ہے۔ آپ کی خواہش کو پورا کر سکتا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے اسے پورا کر سکتا ہے، آپ کی دلی مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ جی ہاں میرے پیارے عزیز بھائیوں اور میری محترم بہنوں، ایک ہی وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک وقت، اور جو الگ الگ وظائف ہوتے ہیں کوئی الگ ٹائم پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک فکس وقت ہے، ایک فکس ٹائم ہے، اسی وقت میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ہر طریقے کی چیزیں دیکھ دیکھ کر پڑھ کر دعا پوری نہیں ہوئی، خواہش پوری نہیں ہوئی، کامیابی نہیں ملی، وہ آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے فوراً بعد اس ویڈیو کو آپ یاد رکھیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں یا اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اور جو وقت آپ کو بتایا گیا ہے اس وقت میں آپ اس کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ لوگوں کے بہت زیادہ قرضوں کی ادائیگی ہو گئی، بڑی بڑی حاجات پوری ہو گئیں اس ایک وظیفے کے ذریعے، بڑے بڑے مقصد پورے ہو گئے اور بڑے بڑے انٹرویو پاس ہو گئے، بڑے بڑے عہدوں پر لوگ پہنچے، بڑی بڑی کامیابی پائی لوگوں نے اس وظیفے کے ذریعے۔ ایک بار ہی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور وقت مشکل سے 10 منٹ لگتا ہے آپ کو اس کو پڑھنے میں۔ بہت جلدی سے میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اور اس کی شرط یہی ہے کہ تازہ وضو کر کے یہ وظیفہ پڑھا جائے، پاک صاف ہو کر یہ وظیفہ پڑھا جائے، اور دل کے اندر سچا اور پکا یقین رکھ کر یہ وظیفہ پڑھا جائے۔ دل میں ذرا سا بھی شک ہو تو وظیفہ نہ پڑھیے، یہ چیز کا خیال رکھیں۔ جس کو یقین ہو وہی اس وظیفے کو پڑھے۔ بہت جلدی سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ خوشخبری پانے کا ایک عمل بھی سمجھیے گا۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ کو خوشخبری اللہ نصیب کر دیتا ہے، ایسے راستے آپ کے لیے کھولتا ہے کہ میں کیا ہی کہوں، اس وظیفے کی تعریف میں کیا کروں۔ جب آپ پڑھو گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے خود شیشے کی طرح سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے، اور تم میں سے برا شخص وہ ہے جس سے خیر و بھلائی کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف نہ رہا جائے۔ دوستو، زندگی میں مشاہدات اور تجربات اہم باتوں اور یادوں کا پتہ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیے گئے اعمال وقت کے دھارے میں بہتے چلے جاتے ہیں، اگر چراغ گل ہوتے ہیں تو یادوں کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، یاد کرنے کے لیے الفاظ اور جملے باقی رہ جاتے ہیں، یا پھر وہی یادوں کے چراغ۔ جو اچھے اعمال کرتا ہے فلاح پاتا ہے، اگر ایک برائی کرے گا تو برائی کرتا چلا جائے گا۔ انسان کے نیک اعمال سیلاب کا رخ موڑ دیتے ہیں، آندھی اور طوفان بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی طرح ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بھی اور اچھے الفاظ میں بھی۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اچھے اور شریف انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرے تو وہ سختی سے پیش آتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی نرمی کرے تو نرم ہو جاتا ہے۔ برے انسان سے جب کوئی نرمی سے بات کرے تو سختی سے پیش آتا ہے، اور سختی سے بات کرے تو وہ دھیما ہو جاتا ہے۔ اچھا انسان کسی کا دیا ہوا دکھ بھلا دیتا ہے، مگر دی ہوئی محبت اور شفقت کبھی نہیں بھلاتا۔ اچھے انسان ہو لیکن کبھی دوسروں کو اس بات کا یقین دلانے کی کوشش نہ کرو۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس وہ ان لوگوں سے دور ہو جاتا ہے جو اس کی قدر نہیں کرتے۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جتنا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتا ہے، تربیت کا اور نیت کا۔ چھوٹے ظرف کے آدمی کو بڑا عہدہ اور رتبہ مل جائے تو آدمی بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ منصف کی مٹی پلید ہو جاتی ہے۔ جو خالق سراپا خیر، وہ فرشتہ جو سراپا شر،
وہ شیطان اور جو شر و خر کا مجموعہ وہ حضرت انسان۔ ہر انسان میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ انسان کو خیر کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھا انسان بن سکے۔ انسان کے لیے تزکیہ نفس ناظرین بہت ضروری عمل ہے۔ جب تک وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پائے گا اس کا اچھا انسان بننا مشکل ہے۔ اچھا آدمی بات کرے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ اگر وہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات کی اہمیت ہوگی۔ وہ دلائل سے بات کرے گا تو اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ وہ اپنی بات کرنے میں جس قدر دلائل دے گا اسی قدر اس کی بات کی اہمیت ہوگی۔ شیشے پر ریت مٹی لگ جانے سے کپڑا لگا کر صاف کریں تو وہ شفاف ہو جاتا ہے، لیکن کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن اور پانی کا استعمال لازمی ہے۔ کپڑا اگر صابن اور پانی سے نہ دھوئیں تو صاف نہیں ہوگا۔ اگر سونے میں کھوٹ ہے تو وہ پانی یا صابن سے نہیں نکلے گی۔ اس کے لیے آگ میں سونے کو پگھلانا ہوگا۔ سونے کے پگھلنے کے بعد اب اس میں جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ کھوٹ دور کرنے کے لیے ناظرین آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کے اندر کے کھوٹ نکالنے کے دو طریقے ہیں۔ انسان برائیوں سے دور نیک زندگی گزارے، اپنے آپ کو نیک اعمال پر ڈھال لے، کھوٹ نکال دیں تو نفس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ انسان اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہا، وہ ہر برائیوں کی طرف بڑھتا رہا، جب تک وہ اپنے آپ کو بدعمالی سے دور نہ کرے تو تزکیہ نفس ممکن ہی نہیں۔ جتنا زیادہ سوچیں گے اتنی زیادہ اذیت میں رہیں گے۔ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں یا پھر مصروف کر لیں۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے وقت اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو۔ ضرورت، مطلب اور غرض سے جڑا رشتہ کبھی نہیں چلتا۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں، اس کا کردار عظیم ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی ہی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ دوستو، بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اچھا قیمتی لباس انسان کی پہچان نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ برائی کسی روپ میں بھی ہو وہ برائی ہے۔ برائیوں سے دور جاتے جائیں، معافی کے قریب ہوتے جائیں گے۔ برائی خواہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ نیک اعمال صالحین کے لیے نہایت بدصورت ہے۔ ہمیں کبھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے جسے ہم کرنا نہ چاہیں۔ ایسا کرنے سے ہم اپنی زندگی میں وہ کر پائیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جائیں: برا سلوک جو کسی نے آپ کے ساتھ کیا، اور وہ اچھا سلوک جو آپ نے کسی کے ساتھ کیا۔ چار چیزوں کو ہمیشہ سنبھالیں: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ زندگی خود بخود سنبھل جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک مینا نے چڑیا سے پوچھا کہ انسان ہر وقت دکھی، پریشان اور افسردہ کیوں رہتا ہے؟ چڑیا نے سوچ کر کہا، شاید انسانوں کو اللہ پر کامل یقین نہیں ہے، اس لیے وہ پریشان، دکھی اور افسردہ رہتے ہیں۔ دوستو، جن کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے وہ ہماری طرح پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنیں جیسے پرندے اپنی زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ تین چیزیں ہمیشہ ذلیل کرتی ہیں: چوری، چغلی اور جھوٹ۔ تین چیزیں ہمیشہ پاک رکھو: لباس، جسم اور خیالات۔ تین باتیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ تین چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ تین چیزیں باقاعدگی سے پڑھو: نماز، قرآن اور درود۔ اور اگر چاہو تو ثواب کی نیت سے، برکت کی نیت سے کمنٹ باکس میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کمنٹ باکس میں چھوٹا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دو۔ اللہ تم پر اپنی رحمتیں برسائے۔ اور تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھو: فرض، قرض اور مرض۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا۔ اگر یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لو، مٹی ہی مٹی نکلے گی۔ اگر کسی کو ناحق لوگ پریشان اور اذیت دیں گے تو خود بھی تنگ، پریشان اور اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے اچھا انسان بننے کی کوشش کرو۔
دوستو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، انسان کب برا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھائی کے بدلے میں اسے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کے بجائے تنگ دستی ہی کیوں ملتی ہے؟ صحت کے بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہیں؟ اور خوشیوں کے بجائے غم کیوں ملتا ہے؟ نیک اور اعمال صالح کے باوجود، صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود، اچھے اخلاق ہونے کے باوجود اسے پریشانیاں اور مصیبتیں ہی کیوں ملتی ہیں؟ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اچھا انسان ہے کون۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر ناظرین جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ واللہ، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ کہتی تھیں کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں سے سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب اچھی عادات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اچھے انسان کی ناظرین خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی غمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی تذلیل کرتا ہے۔ اچھے انسان کی یہ بھی ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بہترین انسان کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت اور تکریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھے انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی طنز نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشنودی ہو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر ہی لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد کرنا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، کوئی آپ کو اچھائیوں کے باوجود برائی کرے تو اسے معاف کر دیا کرو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنے رہیے۔ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، کیونکہ اللہ دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے بھی نہ خشک بن جاؤ کہ تم توڑ دیے جاؤ، اور اتنی بھی نہ نرم بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔
اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکرہ انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ غیر کے پیچھے بھاگے گا تو اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتہ دار، تیری محبتیں، تیری آسائشیں تجھے لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس تجھے کر دی جائے گی، اور جن سے تو محبت رکھتا ہے وہ رویا کرتے تھے، اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہو چکا ہوگا۔ جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے یہ تجھے تکلیف دیں گی۔ بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ ناظرین، سچے انسان میں پھر ایک برائی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے خدا کے، اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے خدا کے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ دکھ، تکالیف، بیماریاں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ بھی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت علی، دکھ بھی کوئی نعمت ہے بھلا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے دکھ، تکلیف اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ہر دکھ درد سے محفوظ رکھے اور ہمیں صبر و شکر ادا کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ پڑھنے کا طریقہ بہت جلدی دھیان سے سمجھیے گا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اور وقت پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس وقت میں پڑھنا ہے۔ طریقہ سمجھیے۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شروعات میں 3 مرتبہ یا پھر کم از کم 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ کو جو بھی درود یاد ہو، جو آپ آسانی اور اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں اور صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر اور فضیلت والا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی عظیم سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ کسی سے بات چیت کیے بغیر پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکمل یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جیسے ہی آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس کے فوراً بعد اتنی ہی بار آپ درود پاک پڑھ دینا جتنا آپ نے اس وظیفے کی شروعات میں 3 یا پھر 1 بار پڑھا تھا، اتنا ہی آپ نے آخر میں پڑھ دینا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا وہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے قرآن عظیم پر، روحانیت پر۔ جو بھی خواہش لے کر دل میں بیٹھے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے، بس اب آپ اس خواہش کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور سچے دل سے دعا کیجیے، یا اللہ، میرا مقصد یہ ہے، مجھے اس مقصد میں، اس خواہش میں کامیابی عطا فرما دے۔ اب ناظرین، اس کو پڑھنے کا وقت سمجھیے گا۔
پڑھنے کا وقت جو سب سے زیادہ بہتر ہے وہ ہے کہ آپ صبح کو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اس کو 10 منٹ کا وقت نکال کر پڑھ لیا جائے، کیونکہ اتنا ٹائم تو رہتا ہی ہے۔ مسجد میں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو سنت اور فرض کے درمیان میں پڑھا جائے، یہ ایک وقت ہے اور یہ سب سے خاص وقت ہے اس وظیفے کے لیے۔ اور اگر کسی وجہ سے اس وقت نہیں پڑھ پائیں تو دعا کی قبولیت کا بہتر وقت ایک اور ہے، وہ ہے عصر اور مغرب کے درمیان۔ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی اذان سے پہلے اس کے درمیان جو وقت ہے اس میں پڑھ لیں گے تو بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ بہرحال جو پہلا وقت ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اسے سمجھیے گا۔ وہ اگر کسی وجہ سے نہیں مل پا رہا تو آپ دوسرے وقت کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا وظیفہ۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی کمنٹ کریں گے میں اس وظیفے کو روزانہ پڑھنے کا معمول بتا رہا ہوں، تو لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ وظیفہ جب ایک ہی بار میں خواہش پوری کر سکتا ہے تو روزانہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا ہے۔ وہ ایک دن کیا 24 گھنٹے کیا، وہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر آپ کی خواہش کو پورا کر دے، آپ کے مقصد کو سیکنڈوں میں پلک جھپکتے ہی پورا کر دے۔ وہ ہر چیز میں وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اب وہ کسی وجہ سے یا اعمالوں کی وجہ سے، انسان کے کارناموں کی وجہ سے یا پھر کسی آزمائش کی وجہ سے ایک دن میں اگر قبول نہ ہو تو دوسرے دن یعنی دوسرے چلے میں اس وظیفے کو آپ کریں، اور اس وظیفے کو تب تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کو کامیابی نہ مل جائے، اور صبر رکھیں، صبر نہیں کھونا اور یقین ختم نہیں کرنا۔ دیکھیے گا زندگی کیسے بدلتی ہے، قسمت کا ستارہ کیسے عرش پر آتا ہے، زندگی میں کیسے خوشیاں آتی ہیں اور کیسے آپ کے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی نیک خواہشات، حاجات اور دلی مرادیں ہیں وہ پورا فرمائے، آپ کو تمام دکھ، تکالیف اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں جزاک اللہ اور سبحان اللہ ضرور لکھ دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔